بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے محترم سامعین، میں نے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب میں فرشتے اور خاص روح امری اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ شب سراسر سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ اس سورہ کا نزول جو ہے کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ رازی تفسیر کبیر میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منشور میں، اور دیگر مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے منبر پر بنی امیہ بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں، تو آپ کو بہت ہی ناگوار محسوس ہوا، تو خداوند عالم نے آپ کی تسکین خاطر کے لیے سورہ قدر کو نازل کیا۔ صحیح ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن سے کہا کہ آپ نے حاکم شام کے ساتھ مصالحت کر کے مومنین کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا مجھے اذیت نہ پہنچاؤ، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے منبر پر بنو امیہ کو بندر کی طرح اچکتے دیکھا۔ جو آپ پر گراں گزرا تو خداوند عالم نے سورہ قدر کو نازل کیا، یعنی بنو امیہ کے ظلم و جور کی 1000 ماہ کی حکومت سے عدل و انصاف کی ایک روز کی حکومت کہیں بہتر ہے۔ اس سورے میں صحابہ کرام کے سوالوں کا جواب بھی ہے، جبکہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد و مجاہد کا ذکر کیا گیا جو 1000 ماہ تک راہ خدا میں ہتھیار لگائے رہا، تو صحابہ نے تعجب سے کہا ہماری عمریں کم ہیں اور عمل قلیل ہے، اس قدر عمل و فضیلت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو خداوند عالم نے سورہ قدر میں اس کا جواب دیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے شب قدر ہے جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی سورہ قدر کے فضائل اور شب قدر کے فضائل کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سورہ قدر کو مٹی کے نئے برتن پر لکھ کر
صاحب لکھوا اس میں دیکھا کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی. تفسیر برہان میں دیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا گھر سے سفر کے لیے نکلتے وقت جو سورہ قدر کی تلاوت کرے تو صحیح و سالم گھر واپس لوٹے گا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا سورہ قدر کی بے کثرت تلاوت کرنے والا راہ خدا میں تلوار اٹھانے والے کی مانند ہے. اور امام یہ بھی فرماتے ہیں اگر بندے مومن کی قبر کی کوئی شخص زیارت کریں اور اس کے پاس 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں تو اس کی اور صاحب قبر کی خطائیں خدا معاف کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انزال و تنزیل میں فرق، دونوں کے معنی نازل کرنے کے ہیں، دونوں کے معنی نازل کرنے کے ہیں، لیکن انزال کے معنی ایک ساتھ اکٹھا نازل کرنے کے ہیں اور تنزیل کے معنی تدریجی نزول کے ہیں. جیسے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. توریت و انجیل اور زبور ہر ایک اکٹھی ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا ان کے لیے انزلنا کا فعل استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ توریت جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے لکھ کر ایک ساتھ لائے تھے، اور انجیل کے لیے جناب عیسیٰ نے گہوارے میں اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب عطا کر دی اور نبی بنایا ہے. اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام نے، یعنی داؤد علیہ السلام پر زبور ایک ساتھ نازل ہو گئی ہے، اور قرآن مجید حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجاً تھوڑا تھوڑا 23 سال میں مکمل نازل ہوا. اس لیے اس کے لیے نزل کا فعل استعمال کیا گیا ہے. قرآن حکیم شب قدر میں الفاظ و معنی و مطالب کے ساتھ مکمل لوح محفوظ سے بیت المعمور فرشتوں کا قبلے پر نازل ہوا، پھر وہاں سے آیات و سورتوں کی صورت میں حضور اکرم پر تقریباً 23 سال میں مکمل نازل ہوا ہے. غرض سورہ قدر میں انزلنا کے فعل سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن حکیم، قرآن مجید شب قدر میں ایک ساتھ نازل ہوا. عطیہ حروری کے جواب میں عطیہ حروری کے جواب میں ابن عباس نے کہا شب قدر میں قرآن لوح محفوظ سے سماع دنیا میں بیت المعمور پر نازل ہوا، پھر وہاں سے حالات و واقعات کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً نازل ہوا ہے. قرآن حکیم کو تدریجاً نازل کیا گیا تاکہ ایمان لانے والوں کو آہستہ آہستہ فرائض و احکام کا پابند بنایا جائے، اور تمام فرائض و احکام ایک ساتھ نازل ہوتے تو نئے لوگوں کے لیے دشواری پیدا ہوتی، لہذا تدریجاً عادی بنایا گیا تاکہ تباہ پر بھی بار نہ ہونے پائے. لہذا
قرآن مجید میں سورہ دخان میں ارشاد ہے، اس شب کو ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. یعنی شب قدر اس شب قدر کی شب کو ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. ابن عباس اور دیگر مفسرین نے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس شب میں فرشتے امور کائنات لے کر خدا کے اذن سے زمین پر نازل ہو کر یا نبی کے وسیع کے پاس پہنچاتے ہیں. لہذا تفسیر کبیر رازی میں شب قدر کی تاریخ سے متعلق تقریباً 40 روایت منقول ہے، جن میں رمضان کے مختلف تواریخ کو شب قدر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ تفسیر در منشور میں ہے کہ عبادہ ابن صامت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کی تاریخ و دریافت کی تو آپ نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی تاریخ شبوں میں تلاش کرو. 21 رمضان یا 23 رمضان یا 25 رمضان یا 27 رمضان یا 29 رمضان یا آخری شب ہے. اس شب میں جو ایمان اور اجر و ثواب کے لیے عبادت میں مصروف رہا تو اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی جائے گی. شب قدر کی فضیلت قرآن مجید کے نزول کی بنا پر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی ہے. لہذا غرض کی شب قدر عبادت و استغفار کی شب ہے. شب قدر کیا ہے؟ عبادت و استغفار کی شب ہے. اسی شب میں حاجیوں کے وفود بھی قلم قدرت سے لکھے جاتے ہیں. اس شب میں عبادت و استغفار سے غافل اور محروم رہنے والا حج کے شرف سے بھی محروم ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کیا کرتے تھے، جب ماہ رمضان آئے تو خود کو محنت و مشقت میں ڈالو، کیونکہ رمضان میں وہ شب ہے جس میں ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، اجالی لکھی جاتی ہے اور اجل کے بارے میں بتایا جاتا ہے، زیارت کے لیے جانے والوں کے لیے کہ وفود لکھے جاتے ہیں. اسی مہینے میں وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے جس میں ہر امر کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس شب میں عرش سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ جس نے ایمان و عقیدے سے اس شب کو قبر حسین کی زیارت کی، اسے خدا اس شخص کو بخش دیتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس شب میں فرشتے اور خاص روح امری اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ شب سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں فرشتے اور خاص روح نازل ہوتے ہیں. لہذا اس شب میں استغفار، عبادات اور گریہ وزاری میں اور اللہ کے ہاں خلوص نیت سے خشوع و خضوع سے استغفار کریں اور دعائیں کریں، اور تو اللہ اگر استغفار کرنے والوں کو گناہ بخش دیتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے اذن سے ہر حکم و امر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں.
فضل ابن شاذان راوی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا خداوند عالم نے دوسرے مہینوں کو چھوڑ کر ماہ رمضان میں روزے کو کیوں فرض کیے؟ امام نے فرمایا کیونکہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے، اور اسی مہینے میں پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ اسی مہینے میں وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی مہینے میں ہر ہونے والے امر کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں وہ شب ہے جس میں سال بھر کے امور و خیر و شر، رحمت و عذاب اور نفع و ضرر اور رزق و موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ شب سراسر سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ نزول قرآن کی برکت کی وجہ سے شب قدر کو کئی فضیلتیں حاصل ہوئی ہے۔ اس شب کی عبادت ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ نمبر 2، فرشتے اور روح امری امور کائنات و تقدیرات کے ساتھ اسی شب میں نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ شب سراسر رحمت و سلامتی کی شب ہے۔ یہ شب شر و بلا و آفات شیاطین سے سلامتی کی شب ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح امری امام زمانہ حجت خدا کی خدمت میں سلام و تحیات پیش کرتے ہیں۔ اس شب کو یہ تمام فضیلتیں اس لیے حاصل ہوئی کہ اس شب میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف منتقل ہوا۔ جس شب میں قرآن نے سفر کیا، وہ شب اتنی باری اکثریت یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہو جائیں تو پھر یہی قرآن جن پاکیزہ دلوں میں اپنی معانی و مطالب اور حقائق کے ساتھ ٹھہر جائیں، ان ہستیوں کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس طرح قرآن مجید کے نزول کی بنا پر شب قدر سلامتی و رحمت کی شب بن گئی، اسی طرح جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے علماء قرآن یعنی محمد و آل محمد کی عظمت کے اعتقاد رکھتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو موت کے بعد ہر منزل پر اس کے لیے عذاب سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔